Assalamualaikum. This is Dr. Idna with the series of lectures on cognitive psychology. ابھی تک ہم آپ کو یاد ہوگا کہ نروس سسٹم کے بارے میں کافی کچھ باتیں کر چکے ہیں، جنرل اوور ویو دے چکے ہیں کاگنیٹو سائیکالوجی کا، اور ہارڈ ویئر لیول پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. ہارڈ ویئر لیول پہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں نروس سسٹم کی بات ہوئی ہے، نیورون سے بات ہم نے آگے چلائی، کارٹیکس کی بات کی، سیریبرل کارٹیکس میں جو ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں ان کی بات کی، اور اسی طرح پھر ہم نے آئی اور ایئر کے اسٹرکچر کو دیکھا کہ کس طرح یہ جو آئی اور ایئر کا اسٹرکچر ہے یہ لمٹس امپوز کر دیتا ہے ہماری انفارمیشن پروسیسنگ پہ. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آئی کے اسٹرکچر کو تشبیہ دی تھی ایک کیمرہ سے، اور جس طرح کیمرہ کی اپنی ایک لمٹس ہوتی ہیں اور اس میں جس طرح کی انفارمیشن پروسیسنگ ہو سکتی ہے، اسی طرح آئی کا جو اسٹرکچر ہے، آئی کا جو لینز ہے، اس کے اندر جو ہیومر ہے ٹرانسپیرنٹ، جس کے ذریعے روشنی جو ہے وہ ریٹنا تک پہنچتی ہے، اور پھر ریٹنا سے انفارمیشن آپٹک نرو کے ذریعے ہمارے دماغ تک جاتی ہے، ویژول کارٹیکس تک جاتی ہے، جہاں پہ اس انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے. اب اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے مزید، لیکن ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر کی بات کی تھی کہ ایئر میں بھی اسی طرح کان میں بھی ہمارے کچھ اسٹرکچرز ہیں جو کہ آڈیٹری سسٹم کی لمٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور کس طرح ایئر سے پھر یہ انفارمیشن ہمارے برین میں جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی طرح بات کی تھی ڈیلے ڈیٹیکٹرز کی جو ہمارے آڈیٹری سسٹم میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، کس طرف سے آ رہی ہے. تو اگر آواز میرے پیچھے سے آ رہی ہے، بالکل پیچھے سے، یا دائیں طرف سے آ رہی ہے، بائیں طرف سے آ رہی ہے، یہ مختلف ایئرز میں سے، مختلف دونوں کانوں میں سے آواز جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمز پہ برین میں پہنچتی ہے. تو ڈیلے ڈیٹیکٹرز یہ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں ہمیں کہ وہ کس طرف سے آواز ہے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں اباؤٹ دی اسٹرکچر آف دا سینسری آرگنز جو کہ ہماری انفارمیشن پروسیسنگ کی لمٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آج ہم ایک سٹیپ آگے چلیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو سینسری انفارمیشن ہے یہ انیشیل سٹیجز پہ پروسیس ہوتی ہے، کس طرح یہ سینسیشنز جو ہیں یہ پرسیپشن میں تبدیل ہوتی. تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو انفارمیشن پروسیسنگ ہے وہ ہمارے ویژول کارٹیکس میں ہوتی ہے، ویژول انفارمیشن، ٹھیک ہے. ویژول کارٹیکس جو کہ دماغ میں پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اس میں انفارمیشن جاتی ہے. لیکن یہ انفارمیشن پروسیس کیسے ہوتی ہے، ان ڈائنامکس کو، ان میکینکس کو سمجھنے کے لیے کچھ کلاسک ایکسپیریمنٹس کا ذکر ضروری ہے. دیکھیں لیٹ 50s سے اور 60s سے یہ ریسرچ شروع ہوئی ہے اصل میں، اور اب تک اس میں بہت کام ہو چکا ہے. لیکن کچھ کلاسک ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ ابھی تک اس فیلڈ کو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. تو ان میں 1953 میں کفلر کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ اس پروسیس کو سمجھنے میں، پرسیپشن کا جو پروسیس ہے، ایک جو سینسیشنز آتی ہیں ان کو پرسیپشن میں تبدیل کرنا، یعنی جو احساسات ہمارے ہوتے ہیں، جو ویژول انفارمیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے، اس کو ادراک میں تبدیل کرنا، اس کو پرسیپشن میں تبدیل کرنا، اس کو ایک آبجیکٹ کو سمجھنے کی جو ابتدائی سٹیج ہے، اسے دیکھنا اور دیکھ کے سمجھنا، اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی کفلر کے ایکسپیریمنٹس ان 1953. تو کفلر نے کیا کیا، ہی اسٹڈیڈ گینگلین سیلز. اب گینگلین سیلز جو ہیں یہ وہ سیلز ہیں
جو دماغ تک پہنچنے سے پہلے، برین سے پہنچنے سے پہلے جو ویژول انفارمیشن پروسیسنگ ہو رہی ہے، آپٹک نرو سے آگے بات چلے گی گینگلین سیلز میں. اور اس نے کہا کہ جناب وہاں پہ 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ جو ویژول انفارمیشن پروسیسنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کو، ان سیلز کو کفلر نے نام دیا آن آف سیلز اینڈ آف آن سیلز. اب یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ جناب ایک دفعہ آپ نے آن پہلے کہہ دیا، آف دوسری دفعہ کہہ دیا، اور دوسرے میں سیلز کو آپ نے آف پہلے کہہ دیا، آن بعد میں کہہ دیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب بڑا سمپل سا ہے. اگر تو لائٹ جو ہے کسی آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے لائٹ آتی ہے نا ہماری آنکھوں میں، تو جس کی وجہ سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، تو اگر وہ لائٹ جو ہے وہ ہماری ریٹنا کے بالکل سینٹر میں پڑتی ہے، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل وہ مرکز میں ہے ہماری ویژول فیلڈ کے، تو کیا ہوگا؟ آن آف سیلز جو ہیں انہیں آن آف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت سینٹر میں جب انفارمیشن آتی ہے تو وہ فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت تیزی سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. نیورونز اسٹارٹ ٹو ٹرانسمٹ الیکٹرک امپلسز، اس کو ہم نیورون فائرنگ بھی کہتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کوئی پستول فائر کر رہی ہو، لیکن نیورون جو ہے وہ جب الیکٹرک امپلسز ریلیز کرتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو اسے ہم فائرنگ بھی کہتے ہیں. جیسے ایک نیورون فائر کر رہا ہے اور جتنی تیزی سے وہ فائر کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ نیورون ایکٹیویٹ ہو گیا. تو اب جب ریٹنا کے بالکل سینٹر میں امیج آئے یا لائٹ جو ہے اس آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ کے سینٹر میں جائے ریٹنا کے، تو جو آن آف سیلز ہیں وہ فائر کرنا شروع کر دیتے. لیکن یہی لائٹ اگر پیریفری میں پڑے، یعنی ریٹنا کی سائڈ پہ پڑے، سینٹر پہ نہ پڑے، تو یہ سیلز زیادہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. لیکن جب پیریفری پہ لائٹ پڑتی ہے تو آف آن سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے انہیں آف آن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سینٹر میں پڑتی ہے تو آف آن سیلز جو ہیں وہ آف رہتے ہیں، آن نہیں ہوتے، فائر نہیں کرتے، اور جو آن آف سیلز ہوتے ہیں وہ فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنفیوزنگ ہے لیکن یہ ریپیٹ کریں گے ہم، اور اس کے ساتھ آپ کو سلائیڈ بھی دکھائیں گے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے. تو یہ گینگلین سیلز کی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں لیفٹ سائڈ پہ ہم نے آن آف سیلز رکھے اور رائٹ سائڈ پہ ہم نے آف آن سیلز رکھے، اور ان کے ساتھ ہی آپ کو کچھ لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ لائنیں جو ہیں یہ ٹائم کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یعنی اگر بہت ساری لائنیں اکٹھی ہیں تو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ نیورون جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر بہت دفعہ فائر کر رہا ہے، بہت دفعہ ایکٹیویشن ہو رہی ہے اس کی، اور بہت زیادہ الیکٹرک امپلسز وہ جنریٹ کر رہا ہے. اور اگر کہیں ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب لائنیں کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم فائر کر رہا ہے. تو آئیے اب دیکھیں کہ جہاں نمبر 1 جو اس میں سلائیڈ کا حصہ ہے کہ جب سینٹر پہ لائٹ پڑی ریٹنا کے، تو جہاں لائٹ پڑی اس کے حوالے سے جو آن آف سیل ہے اس نے بہت زیادہ فائر کیا، لیکن جو آف آن سیل ہے اس نے بالکل فائر نہیں کیا. تو اس سے ہمارے ذہن کو یہ پتہ چل گیا کہ آبجیکٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہے ویژول فیلڈ کے، ریٹنا جو ہے اسے بالکل سینٹر میں دیکھ رہی ہے. اب اسی طرح دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو پیریفرل لائٹ سپاٹ ہے. لائٹ سپاٹ جو ہے وہ ریٹنا کے پیریفری میں ہے، بالکل سینٹر میں نہیں ہے جیسے کہ اس فگر میں دکھایا گیا نمبر 2 میں. لیکن اگر آپ رائٹ سائڈ پہ جو آف آن سیل ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بالکل اپوزٹ ریئیکشن وہاں پہ پھر ہو رہا ہے. پیریفرل لائٹ سپاٹ جب پڑا تو آن آف سیل نے فائر نہیں کیا. وہ لائنیں دیکھیں سائڈ پہ، اس میں جہاں پہ لائٹ کو وہ پنک کلر کی شیڈنگ انڈیکیٹ کر رہی ہے اس میں بالکل کوئی لائنز نہیں ہے، یعنی آن آف سیل فائر نہیں کر رہے. تو جب آپ آف آن سیلز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لائنز ہیں، جہاں پہ لائٹ پنک کلر کی شیڈنگ ہوئی بھی ہے وہاں پہ بہت ساری لائنز کٹھی ہیں، میننگ کہ آف آن سیلز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں جب پیریفری پہ لائٹ پڑی ہے. تو اسی طرح ایلومینیشن کی بات ہے کہ اگر کوئی جگہ روشن ہے بہت زیادہ
اور وہ روشنی جو ہے وہ سینٹر میں پڑ رہی ہے تو بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے آن آف سیلز میں, اور آف آن سیلز جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہیں. جب سراؤنڈ ایلومینیشن ہو رہی ہے یعنی پیریفری میں ایلومینیشن ہے, سینٹر میں ڈارکنیس ہے, آن آف سیلز سائلنٹ ہو گئے اور آف آن سیلز نے کام کرنا شروع کر دیا. اور جب ڈیفیوز ایلومینیشن ہے یعنی ایلومینیشن جو ہے نہ تو زیادہ سینٹر میں ہے نہ زیادہ پیریفری میں ہے, بس ایک ہی طرح ہے, تو دونوں طرح کے سیلز, آن آف سیلز بھی اور آف آن سیلز بھی ایکٹیویٹ تو ہو رہے ہیں, ہم تو کر رہے ہیں, لیکن دونوں آہستہ آہستہ فائر کر رہے ہیں. تو اس سے ہماری ایک بیسک جو لوکیشن کی انفارمیشن ہے ویژول فیلڈ میں آبجیکٹ کی, یہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے. اینڈ دس از ڈن تھرو دی آن آف سیلز اینڈ آف آن سیلز. اور ابھی دماغ تک بات نہیں پہنچی, ابھی ویژول کارٹیکس تک بات نہیں پہنچی, یہ صرف گینگلین سیلز کے لیول پہ ہو رہا. اور دس از ویری انٹرسٹنگ کہ یعنی ہمارا دماغ جو ہے اس کے ایک چیز کا کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ہمارے ویژول سسٹم نے اسے پروسیس کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس آبجیکٹ کی جو لوکیشن ہے اور اس سے کتنی لائٹ کہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے اسے کچھ بنیادی سطح پہ اس کی پروسیسنگ شروع ہو گئی ہے, اس انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کی, اسے سمجھنے کی ایک جو ابتدا ہو چکی. کرفلر کی بات تو ہوگی 1957. جو دوسرا میں کہوں گا میجر کلاسک کنٹریبیوشن ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کی فیلڈ میں, یہ پرسیپشن کے اعتبار سے, ویژول پرسیپشن کے اعتبار سے, وہ ہیں ہوبل اینڈ ویزل. ہوبل اینڈ ویزل جو ہیں دو سائیکالوجسٹ ہیں جن کی بہت کنٹریبیوشن ہے ویژول سسٹم کو سمجھنے میں, اور انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹس کی ابتدا کی کیٹس سے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اینیمل ایکسپیریمنٹیشن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کی بہت ساری جو نروس سسٹم کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اینیمل ایکسپیریمنٹیشن سے آتی. تو ہوبل اینڈ ویزل نے کیا کیا کہ کیٹ کے ویژول کارٹیکس کو استعمال کیا سمجھنے کے لیے, جو یہ وہ چیز جو انسان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے تھے زندہ انسانوں کے ساتھ. تو انہوں نے بلی کے آگے اسٹیمولائی رکھ کے انفارمیشن, ویژول انفارمیشن اسے دکھا کے, ڈفرینٹ طریقے کی لائٹس دکھا کے, ڈفرینٹ طریقے کی شیپس دکھا کے دیکھا کہ ویژول کارٹیکس کے کون سے سیل کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کارٹیکل سیلز جو ہیں, ویژول کارٹیکس کے جو سیلز ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. وہ صرف آن آف سیلز اور آف آن سیلز کی جو سمپل لیول آف پروسیسنگ ہے اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے. اور ان سیلز کو ہوبل اینڈ ویزل نے نام دیا بار ڈیٹیکٹرز اینڈ ایج ڈیٹیکٹرز. اب اگین آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز کہ the purpose is not to confuse you with jargon. جگہ جگہ آپ کو کوگنیٹو سائیکالوجی میں نئے نئے نام مل رہے ہیں, نئی نئی ٹرمز آپ کو انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں, لیکن I will repeat them as many times as I have to so that you get a good thorough understanding of it. So, and we will also look at some diagrams. I'll show you some slides that demonstrate, that show the process in as simple a way as possible. بار ڈیٹیکٹرز اور ایج ڈیٹیکٹرز, یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھاؤں کانسیپٹ. اب جیسے ایک تو لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ جناب آپ کو ایک چیز سینٹر میں نظر آ رہی ہے یا پیریفری میں نظر آ رہی ہے, وہ آپ کی ویژول فیلڈ کے سینٹر میں ہے یا سائڈ میں ہے, ایک تو یہ انفارمیشن ہوگی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ کہاں ختم ہوا ہے اور کہاں شروع ہوا؟ تو اس کے لیے ایج ڈیٹیکٹرز بہت ضروری کہ ایک آبجیکٹ کی جو ایج ہے وہ ہمارا ویژول سسٹم اسے سمجھ سکے کہ جناب یہاں ایک چیز ختم ہوئی اور وہ دوسری شروع ہو گئی, تو ان دونوں کے درمیان ایک ایج ہے, اور اس ایج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ سیلز ہمارے ویژول کارٹیکس میں موجود ہیں, اور اسی طرح بلی کے ویژول کارٹیکس میں بھی اسی طرح کے سیلز موجود ہیں جن کو ہوبل اینڈ ویزل نے 1962 میں ڈسکور کیا. لیٹس لک ایٹ دس سلائیڈ ویئر what you are being shown
is edge detectors at the top. آپ کو بتایا گیا کہ جناب یہ ہماری ریسیپشن کی فیلڈ ہے, اور اس ریسیپشن میں ایک طرف آپ کو وہ اسٹیمولس دکھایا گیا, یعنی اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک ریکٹینگل ہے جس میں ٹاپ لیفٹ پہ وائٹ ٹرائنگل ہے اور باٹم رائٹ پہ بلیک ٹرائنگل ہے. تو ان دونوں ٹرائنگلز کے درمیان ایک ایج ہے, اور اس ایج کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک سیل یا ایک سیلز کا کمپلیکس جو ٹاپ سائڈ پہ تو پازیٹیو ہے, ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, اور باٹم سائڈ پہ نیگیٹو ہے, ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں یہ انفارمیشن پہنچتی ہے اس آن آف اسٹرکچر کی وجہ سے کہ ایک ایج ہمارے ویژول سسٹم نے دیکھ لی. اب اسی طرح اس کو تھوڑا سا کمپلیکس کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بار ڈیٹیکٹرز بھی موجود ہیں. یعنی اگر آپ جو رائٹ سائڈ پہ ریکٹینگلز بنی ہوئی ہیں ان میں مڈل ریکٹینگل کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک وائٹ اسٹرپ ہے یا ایک وائٹ بار ہے اس کے سینٹر میں, اس کے جو دو ٹرائنگلز کو ملا رہی ہے اس ریکٹینگل کے اندر. اب اس کو خاص طرح کے سیلز جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں دے آر کالڈ بار ڈیٹیکٹرز ود آن سینٹر. اب دس از انٹرسٹنگ, آن سینٹر سے کیا مراد ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ بلیک ریکٹینگل ہے اور اس میں ایک وائٹ کلر کی بار ہے, تو اس کو وہ بار ڈیٹیکٹرز ڈیٹیکٹ کریں گے جو سینٹر میں آن ہو جاتے ہیں اور ان کے پیریفری میں جب انفارمیشن آتی ہے تو وہ آف ہو جاتے ہیں, وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. اینڈ دیٹ پروسیس از ڈن بائی بار ڈیٹیکٹرز ود آن سینٹر. Now let's come similarly to the bottom figure جس میں bottom rectangle جو ہے رائٹ سائڈ پہ, اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو رائٹ سائڈ کی جو باٹم کی جو ریکٹینگل ہے اس کے سینٹر میں ایک بلیک کلر کی بار ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے ریکٹینگل کی وہ ہے وائٹ. تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک اسپیشل قسم کا سیل کمپلیکس جو کہلاتا ہے بار ڈیٹیکٹر ود آف سینٹر. Now this is an important distinction. کیوں ہیں تو دونوں بارز مڈل فگر میں بھی اور باٹم فگر میں بھی, لیکن یہ دونوں بارز کی جو نیچر ہے وہ اپوزٹ. ایک بلیک بیک گراؤنڈ میں وائٹ بار ہے, دوسری جگہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں بلیک بار ہے, اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ویژول سیلز ہیں ہمارے برین میں وہ ڈفرینٹ ہے. جس طرح کیٹ کے برین میں ڈفرینٹ ہیں اسی طرح ہیومن بینگس کے برینز میں بھی یہ سیلز ڈفرینٹ ہیں. سو آئی ہوپ کہ اٹس ناٹ ویری کمپلیکس, دیٹ یو ہیو اے گڈ سینس آف اٹ, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ول ٹرائی اینڈ ریپیٹ سم آف دیز سینٹرل کانسیپٹ, کیونکہ یہی ہیں جو بیسس ہیں ہماری ویژول سسٹم کا. بار ڈیٹیکٹرز اینڈ ایج ڈیٹیکٹرز combined see a lot of objects. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کیا ہے, ہمارے انوائرمنٹ میں جیسے اب میرے سامنے یہ میز پڑی ہے, میز پہ یہ لیپ ٹاپ ہے, ایک ریموٹ کنٹرول ہے, ایک گلاس ٹاپ ہے. ان ساری چیزوں کی ڈسٹنکشن کے لیے چند سمپل سیل اسٹرکچر چاہیے. مثلا ایج ڈیٹیکٹر جو ہے وہ مجھے یہ بتا رہا ہے اس وقت میرے سامنے کہ جناب یہ جو گلاس ہے اب اس کی ایک ایج ہے جو اس کے ارد گرد کے ماحول سے اسے سیپریٹ کر رہی ہے. تو یہ مجھے میرے ویژول سسٹم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک الگ آبجیکٹ ہے. اسی طرح اس کے اوپر ایک لیپ ٹاپ پڑا ہے اور یہ لیپ ٹاپ کی بھی ایک ایج ہے, اور اس ایج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے سیلز ہیں جو فائر کرتے ہیں. اب اس ایج کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر بہت سارے بلاکس ہیں, جیسے کی بورڈ ہے اور کی بورڈ کی ڈفرینٹ کیز ہیں, اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے ایج اور بار ڈیٹیکٹرز جو ہیں دونوں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, دونوں قسم کی چیزیں ایکٹیویٹ ہوئی ہیں. تو یہ ایک مثال ہے. اچھا, اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف برین ہی کے اوپر ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان سے ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی, کیونکہ یہ تو بہت بیسک ہارڈ ویئر لیول انفارمیشن ہے. ایک طرف کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر ماڈلز بناتے ہیں ویژن کے,
اور وہ ایسے بناتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کمپیوٹر کے آگے کیمرہ لگا دیا, اب کمپیوٹر میں ایک امیج آیا اس کیمرے کے ذریعے. اب کمپیوٹر کے لیے بہت مشکل چیز ہے کہ وہ اس کو, جو اگر آپ ایک کمرہ دکھا رہے ہیں تو کمپیوٹر کا ذہن جو ہے وہ انسان کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ پہچان لے کہ جناب سامنے ایک صوفہ ہے اور صوفے کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہے اور کرسی کے ساتھ ایک میز ہے جس پہ پانی کا ایک جگ پڑا. کمپیوٹر ان ساری چیزوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. تو ڈیوڈ مار, another very important name in the history of cognitive psychology, especially that of visual perception, ڈیوڈ مار نے بہت سارا کام اس پہ کیا, اور اس نے یہ کیا کہ کمپیوٹر میں اسی طرح ہیومن بینگ کی طرح آف آن سیلز اور آن آف سیلز کو سیمولیٹ کیا. یعنی جو بھی انفارمیشن کیمرہ کے ذریعے کمپیوٹر کو ملی اسے کمپیوٹر نے ایسے پروسیس کیا جیسے اس کے پاس بھی کمپیوٹر پروگرام میں آن آف اور آف آن سیلز ہوں, اور ان کے کمبینیشن بنا کے آن آف سیلز کے اور آف آن سیلز کے ڈیوڈ مار نے ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز کو سیمولیٹ کیا. یعنی ایک ایسا پروگرام جس میں ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز بھی موجود تھے, آن آف سیلز اور آف آن سیلز بھی موجود تھے. نہ صرف یہ کہ موجود تھے بلکہ آن آف سیلز کی ایک اگر آپ ایک قطار بنا دیں سیدھی تو وہ ایک بار ڈیٹیکٹر بن جائے, اور اسی طرح آف آن سیلز کو اگر آپ ایک ان کی ایک لیئر بنا دیں اور دوسری طرف بھی آف آن سیلز بنا دیں تو ایک ایج ڈیٹیکٹر بن جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ کمپیوٹر میں یہ سیمولیٹ کیا, اور اس سے انہوں نے جو انفارمیشن حاصل کی اس کو ایک سافٹ ویئر کے ذریعے, ایک پروگرام کے ذریعے اکٹھا کیا جس میں سمبولک ڈسکرپشنز ور کریٹڈ. سو لیٹس سے کہ ایج ڈیٹیکٹر نے آپ کو انفارمیشن دی کہ جی فلاں جگہ سے ایج ہمیں نظر آ رہی ہے. اب ایک اور ایج ڈیٹیکٹر نے ایک اور جگہ سے کہا کہ یہاں ہمیں ایج نظر آ رہی ہے, اور پھر ایک اور جگہ سے انفارمیشن ملی. تو گویا کہ میز کے اس کونے سے انفارمیشن آئی, یہاں سے انفارمیشن آئی اور یہاں سے انفارمیشن آئی. تو اس کو سمبولک ڈسکرپشنز میں ٹرانسفر کیا گیا, ٹرانسلیٹ کیا گیا کمپیوٹر کے اندر. تو جب کمپیوٹر نے ان تینوں بٹس آف انفارمیشن کو اکٹھا کیا تو اس نے کہا بھائی یہ تو کچھ کرو لگ رہی ہے, ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے. تو ایج ڈیٹیکٹرز ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس پرووائڈیڈ دیٹ انفارمیشن ٹو دا کمپیوٹر. اور اس کمپیوٹر سیمولیشن کے ذریعے, یعنی ایک طرف تو دیکھیں نا کیٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے گئے اور اس سے پتہ چلایا گیا کہ جناب ایج ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں اور بار ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہ اسی طرح کے کمپیوٹر پروگرام بنایا اور اس سے امیجز دکھا کے ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز کو استعمال کیا گیا کہ انفارمیشن کو سمجھا جا سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کمپیوٹر ویژن ایک بہت امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی کی. مثلا ایک ہوائی جہاز ہے, اسے آپ نے آٹو پائلٹ پہ چلا دیا. اب وہ آٹو پائلٹ پہ جب جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ریئل لائف پائلٹ اسے کنٹرول نہیں کر رہا, ایک کمپیوٹر کنٹرول کر رہا. اب جب ایک کمپیوٹر کنٹرول کر رہا ہے تو اس کو جو کیمرہ جو اسے ویژول انفارمیشن دے رہا ہے اس کمپیوٹر کو, وہ بتا رہا ہے کہ جناب سامنے بہت دور تک کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. اب یہ کیسے کمپیوٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی سامنے جو چیز ہے وہ بادل ہیں یا پہاڑ ہے یا کوئی پرندہ ہے یا کوئی اور ہوائی جہاز ہے وغیرہ. یہ انفارمیشن جو ہے یہ ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز کے ذریعے ہی کمپیوٹ کی جائے گی, اسے سمجھا جائے گا. اور باؤنڈریز آف آبجیکٹس ان دا ریئل امیجز, ریئل لائف امیجز کی جو باؤنڈریز ہیں they are still a serious problem in computer vision. تو یہی چیز تھی جس نے ڈیوڈ مار کو فیسینیٹ کیا کہ جب کمپیوٹر جو ہے, جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی آئیڈیل سی مشین ہے جو بہت ساری کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز جو ہے وہ بہت مختصر ٹائم میں کر دیتی ہے, آبجیکٹس کی باؤنڈریز کو ریئل لائف میں, جو ریئل لائف کے جو امیجز ہیں ان میں آبجیکٹ کی باؤنڈریز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی اتنے آرام سے. تو یہ کیسے ہوتا ہے, انسانی ذہن کیسے کر لیتا ہے؟ تو کمپیوٹر ماڈل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی
اور اس میں ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز شامل کیے. اب سامنے میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں اس سلائیڈ میں, اور وہ دکھانے کا مقصد یہی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری ٹیرین ہے, کلر میں ریڈش براؤن کلر میں زمین ہے, پھر ہرے رنگ کے اوپر گھاس ہے, پھر اوپر ڈفرینٹ شیڈز کے کلاؤڈز ہیں اور ان میں ڈفرینٹ انٹینسٹی کی لائٹ ہے. تو اب یہ ساری جو ہے انفارمیشن, ویژول انفارمیشن, ایک انسانی ذہن اسے کیسے ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ جناب یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور یہ ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں یا فینومینا, جبکہ کمپیوٹر کے لیے اٹس اے نائٹ میئر سینیریو ٹو سارٹ دیز آؤٹ. So this slide is a perfect example, if you look at it carefully, کہ ایک کمپیوٹر کو جسے ڈفرینٹ کلرز اور شیڈ سے ایک چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا سکھایا گیا ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ آبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا, ان کی باؤنڈریز کو ڈیٹیکٹ کرنا کتنی مشکل بات. So I hope this point is clear. Having spoken about the visual mechanics of on-off cells, off-on cells, edge detectors, bar detectors, now we come to a very, very software level. ابھی تک جو پرومس میں نے آپ سے کیا تھا کہ ہم نروس سسٹم کی بات سے آگے چلیں گے, ہارڈ ویئر لیول سے کچھ تھوڑا سا آگے چلیں گے, تو کیوں نہ کچھ بات تھوڑی سی کی جائے اب کہ جب یہ ساری سینسری انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا, اور اس کے ساتھ جو ہونا ہے نروس سسٹم کے لیول پہ تو ہم اسے سمجھ رہے ہیں, لیکن سافٹ ویئر لیول پہ کیا ہوتا ہے. تو سافٹ ویئر لیول پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں داخل ضرور ہوتی ہے. یعنی اس وقت آپ مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہے. آئی ہوپ کہ ہے, ورنہ آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی. سو یو ہیو ٹو پے اے لاٹ آف اٹینشن ٹو می, اینڈ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ دس اٹینشن از بینگ فوکسڈ آن وٹ ایور اٹ از دیٹ آئی ایم سیئنگ. سو یہ صرف انفارمیشن جو ہے یہ ویژول نہیں ہے, آڈیٹری بھی ہے. آپ کو آپ کے کان سے بھی بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو مے بی سٹنگ ڈاؤن, سو یور باڈی از ان کانٹیکٹ ود اے چیئر. اب وہ چیئر جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے یا نہیں, تو آپ کی جو سینس آف ٹچ ہے وہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے رہی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہے. چیئر کمفرٹیبل ہے نہیں ہے, آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں نہیں ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ میں نوائز تو نہیں ہے, اور اگر نوائز بہت زیادہ ہے تو از اٹ انٹرفیئرنگ ود یور لسننگ ٹو مائی لیکچر. اینڈ کمرے میں لائٹنگ کیسی ہے, if the lighting is too bright you may not be getting a very good image. And think about it, all of this information is being held somewhere. ٹھیک ہے, جس چیز کو آپ اٹینشن دے رہے ہیں وہ اٹینشن کی وجہ سے اس پہ آپ نے فوکس تو کیا ہوا ہے, لیکن a lot of this information is being taken in at least at some basic level. تو کیا اس میں ہماری کیا کیا پروسیسز ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 5 بیسک سینسز, کچھ لوگ 6th سینس کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن کوگنیٹو سائیکالوجی ڈز ناٹ کنسرن اٹ سیلف ود دا 6th سینس, اٹ اسٹیز ود دا 5 میجریبل, observable, empirically testable senses. تو کون سی ہیں؟ ویژن ہے, ہیئرنگ ہے, آئی اور ایئر کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اس کے علاوہ اسمیل, ٹیسٹ اینڈ ٹچ. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی کام اسمیل, ٹیسٹ اور ٹچ پہ بھی ہوا ہے, اینڈ وی ہیو ڈسکورڈ سم تھنگ, بٹ اسٹل our knowledge or our understanding of these 3 senses is very, very basic, and we don't know enough to include them in a major way in a basic cognitive psychology course. Hopefully, if some of you take up cognitive psychology at the PhD level like I did,
So then you may be able to do some experiments in the area of touch, taste and smell and learn more about these three senses. But most of the work has been done in the area of vision and hearing. اچھا اس میں ایک پریکٹیکل ایشو بھی تو ہے نا. پریکٹیکل ایشو سیدھا سادہ ہے کہ جناب ہماری یہ جو ٹیکنالوجی ہے ویژن کی، جیسے کیمراز ہیں، ویڈیو کیمراز ہیں، یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اسی طرح ہیئرنگ کی، آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اسے لوگ وائس کمانڈ دینا شروع ہو گئے ہیں اور کمپیوٹر اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر اسپیچ پروڈیوس بھی کرتا ہے. تو ان دونوں ایریاز میں، ویژن اور ہیئرنگ کے ایریاز میں، کمپیوٹر کا ریئل لائف کے ساتھ، ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ایک انٹرفیس موجود ہے اینڈ اٹ از ناٹ ٹو کمپلیکیٹڈ. بٹ ان دی ایریاز آف اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ we haven't come up with very significantly sensitive instruments. تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح کیمرہ ہوتا ہے یا جس طرح مائکرو فون ہوتا ہے اس طرح کوئی ایسا اسمیل یا ٹیسٹ یا ٹچ کے لیے ہم نے کوئی انسٹرومنٹس بنائے ہوں جو کمپیوٹر بڑی آسانی سے سمجھ جائے. سو آئی تھنک آر لیک آف نالج آف دیز تھری سینسری ایریاز is not because we are not interested in it as cognitive psychologists, but it is because of the limitations of technology. So most of the work, therefore, exists in the area of vision and hearing. A perfect example I gave you was that janab, cat was shown as a particular image and movement and activation in its visual cortex was studied. Similarly, once that information was obtained, a computer model was created for vision that mimicked or simulated cat's information processing of the visual information. اور پھر کمپیوٹر نے جو آنسر پروڈیوس کیا، جو آؤٹ پٹ دی کہ جناب میں نے یہ دیکھا ہے، اس کو جب ریئل لائف انفارمیشن سے کمپیئر کیا گیا تو اٹ واز فیئرلی ایکوریٹ. So what does this tell you? This tells you that anything that we do in the area of cognitive psychology, while our questions will be very philosophical, while our quest would be wanting to learn about our sensory systems, we will still be limited by the technology that is available to us. That is something that will remain a challenge for a very long time. تو آئیے ویژن میں، جیسے میں نے کہا، سینسری میموری کو سمجھنے کی کوشش کرتے. سینسری میموری کیا ہے؟ سینسری میموری جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اٹ کین اسٹور اے گریٹ ڈیل آف ویژول انفارمیشن مچ مور دین واٹ وی آر پیئنگ اٹینشن ٹو. یعنی آپ اس وقت آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری انفارمیشن جسے آپ خواہ توجہ نہ دے رہے ہوں آپ کے ویژول سسٹم میں آ رہی ہے، لائک اٹ اور ناٹ. اچھا، اس میں لیکن جو پیراڈاکس ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دس انفارمیشن دیٹس کمنگ ان، اٹ از ہیلڈ فار اے ویری بریف پیریڈ آف ٹائم. اب کوئی پوچھے کہ جناب آپ کہیں گے نہیں جناب یہ تو میں نہیں مانتا، یہ بریف پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ تو کانسٹنٹلی آ رہی. وہ کانسٹنٹلی وہ انفارمیشن اس لیے آ رہی ہے کہ وہ انفارمیشن کا جو سورس ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. یعنی اگر بیک گراؤنڈ میں نوائز ہے یا بہت ساری لائٹس آن ہے یا بہت سارا کوئی شور ہو رہا ہے تو وہ چیز، جو ساری چیزیں ہیں، اگر وہ رک جاتی ہیں تو دین our sensory system doesn't hold them anymore. But if they keep coming, we get a sense as if our memory is storing this information for longer. That is not the case. The sensory memory holds the information for a very, very brief period of time. And that brief period is usually no more than a second. Achha, before we get into how we know this and how we actually found out about this, پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ویژول سسٹم میں جو ہیومن بینگس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کیسے کیے گئے
اور جس سے اس انفارمیشن کی بنیاد. بلی کے ساتھ تو یہ کام بڑا آسان تھا کہ جناب آپ برین کے ڈفرینٹ پارٹس میں الیکٹروڈز داخل کر دیں اور پھر مختلف سیلز کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ الیکٹرک امپلسز جو وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں برین کے ڈفرینٹ حصوں سے ان کو میجر کر لیں. ٹھیک ہے. سم آف یو مائی تھنک کہ جی کتنی ظالمانہ بات ہے, کتنی کروئل بات ہے. جیسے بہت لوگ جو ہیں وہ اینیمل ایکسپیریمنٹیشن کے خلاف ہیں, بٹ وی ہیو ڈیلٹ ود دیٹ in a previous lecture. In human beings کیا جاتا ہے, the subject, the person who is the subject of the experiment is made to sit in a comfortable chair like I am sitting right now, and they are asked to look at a screen. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب وہ پروجیکٹ کی جاتی تھی اسکرین, اب عام طور پہ کمپیوٹر اسکرین از یوزڈ because computer is quite common and accessible these days. So the subject fixates on a dot, یعنی ایک اسکرین کے اوپر ایک ڈاٹ دکھائی جاتی ہے انہیں, اور باقی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ بلینک وائٹ فیلڈ ہوتی ہے. This is nothing else, just blank white screen, اور اس کے سینٹر میں ایک ڈاٹ ہوتی ہے, اور سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ جناب اس ڈاٹ کو آپ دیکھیے, بہت غور سے دیکھیے. تو سبجیکٹ fixates on a dot and a blank white field. Then what happens? A set of letters, usually 3 to 4, is projected at that fixation point. تو یعنی وہ ڈاٹ غائب ہو جاتی ہے اور اس ڈاٹ کی جگہ 3 یا 4 لیٹرز دکھائے جاتے ہیں. After a very brief period, these letters are removed. ٹھیک ہے, تو خالی اسکرین رہ جاتی ہے پھر. اور اس وقت جو میں آپ کو سلائڈ دکھا رہا ہوں وہ اسی کی ایک مثال ہے. آپ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے ایک وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں 3 روز ہیں لیٹرز کی. ایچ بی ایس ٹی ٹاپ لائن میں لکھا ہوا, اے ایچ ایم جی مڈل لائن میں لکھا ہوا, اور ای ایل ڈبلیو جے باٹم لائن میں لکھا ہوا. So this could be any combination of letters. I'm just showing you this as an example. And what was done was the people were shown this array of letters, this combination of letters, or any other letters, but in this pattern. Yani 4 letters in the top row, 4 letters in the middle row, and 4 letters in the bottom row. And then they were shown this. تو یہ اس طرح ہوا کہ پہلے انہیں بلینک وائٹ اسکرین تھی, اس پہ ایک ڈاٹ دکھائی گئی, انہیں کہا گیا کہ اس ڈاٹ کے اوپر آپ اپنی گیز فکس کر لیجئے, اس کو دیکھتے رہیے. دین آل آف اے سڈن دیز لیٹرز اپیئرڈ, اینڈ آفٹر اے ویری ویری بریف ڈیوریشن, سم ٹائمز 1/10 of a second, sometimes 1/20 of a second, sometimes 1/30 of a second, and so forth. And then this was removed. What happened? Subjects normally reported when they were asked to say, اچھا آپ نے کون کون سے لیٹرز دیکھے تھے, اب لیٹرز تو ان کے سامنے نہیں ہیں, لیٹرز غائب ہو چکے ہیں. تو subjects could report only 4 to 5 items out of 12. 12 ہے نا, 4 ٹاپ رو میں ہیں, 4 مڈل میں اور 4 باٹم میں. تو یہ 12 لیٹرز میں سے سبجیکٹ صرف 4 to 5 آئٹمس کو رپورٹ کر سکے. تو لوگوں نے کہا کہ جناب ہماری جو ویژول میموری ہے وہ تو 12 میں سے 4 لیٹرز اسٹور کر سکتی ہے, باقی تو اس میں آتے ہی نہیں. فار سم ریزن دس ڈڈ ناٹ ساؤنڈ ٹرو, not only to the people who were conducting the experiments, not only to the cognitive psychologists, but also the subjects. جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے سب بہت زیادہ دیکھا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی 10-12 لیٹرز دیکھے, لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ہمیں 4 یا 5 یاد ہوتے. سو a very clever way of dealing with this was done. The same array was presented by a psychologist called Sperling. Sperling is another big name. جیسے میں نے آپ کو پہلے کچھ لوگوں کا بتایا, لیکن انہوں نے تو نروس سسٹم میں کام کیا تھا نا زیادہ. Sperling نے اس کوگنیٹیو ایریا میں جسے ہم سینسری میموری کہتے ہیں,
پہلا میجر ایکسپیریمنٹ کیا ویژول انفارمیشن پروسیسنگ کے حوالے سے, اور اس نے کیا کیا کہ اسی طرح کا ایک ارے پریزنٹ کیا جس میں 4 لیٹرز ٹاپ میں تھے, 4 لیٹرز مڈل میں تھے اور 4 لیٹرز باٹم میں تھے. لیکن اب سبجیکٹس کو کہا گیا کہ جناب جب یہ ارے غائب ہوگا تو آپ نے سارے لیٹرز نہیں بتانے, ٹھیک ہے, آپ کو کیو ملے گا اس وقت. جیسے ہی لیٹرز غائب ہوں گے آپ کو ایک کیو دیا جائے گا, اور اس کیو میں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ٹاپ لائن بتانی ہے یا مڈل لائن بتانی ہے یا باٹم لائن بتانی. اچھا, وہ کیو سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ ایک ٹون آئے گی, یعنی ایک میوزیکل ساؤنڈ آئے گی, وہ یا ہائی نوٹ ہوگا, یعنی فرض کریں کہ اگر ایک بیپ ہے تو وہ ہوگی پیپ پیپ پیپ, اس طرح کی ساؤنڈ ہوگی, تو وہ آپ نے ٹاپ لائن بتانی ہے. اگر وہ میڈیم پچ کی ٹون ہوگی یعنی پیپ, تو آپ نے مڈل لو بتانی ہے, اور اگر وہ لو ٹون ہوگی یعنی ویپ, تو آپ نے باٹم لائن ڈسکرائب کرنا. اب دس واز ویری کلیور. کیوں کہ سبجیکٹ کو پہلے نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون سی رو اس نے بتانی ہے, ورنہ وہ تو صرف اسی رو کو دیکھتا. تو اب سبجیکٹ جو ہے وہ پورے ارے کو دیکھ رہا ہے, اس ان پورے 12 لیٹرز کو دیکھ رہا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کون سی رو رپورٹ کرنی. اب جیسے ہی وہ اسٹیمولس غائب ہوا, اسے یا ہائی ٹون سنائی دی گئی یعنی پیپ, یا میڈیم ٹون سنائی دی یعنی بیپ, اور یا لو ٹون سنائی دی یعنی بیپ. تو ان تینوں ساؤنڈز میں سے جو بھی ساؤنڈ آئی اس کی مطابقت سے اس نے یا ٹاپ لائن بتانی تھی یا مڈل لائن بتانی تھی یا باٹم رو بتانی تھی. تو یعنی دا ہائی ٹون واز اے کیو فار دا ٹاپ رو, دا میڈیم ٹون واز دا کیو فار دا مڈل رو, اینڈ دا لو ٹون واز دا کیو فار باٹم رو. What do you think was the result? What he found was, what Sperling found was, کہ اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے, تو ہائی ٹون جب ساؤنڈ کی گئی تو سبجیکٹ کو بتانا چاہیے اس ایرے میں HBST. جب میڈیم ٹون ساؤنڈ کی گئی تو سبجیکٹ کو بتانا چاہیے AHMG, اور جب لو ٹون ساؤنڈ کی گئی تو سبجیکٹس کو بتانا چاہیے ELWJ. اور یہی ہوا, سبجیکٹس نے میجورٹی نے کم از کم 3 لیٹرز بتائے 4 میں سے, اینڈ دس از ویری سگنیفیکنٹ. سبجیکٹس رپورٹڈ ایٹ لیسٹ 3 آؤٹ آف دا 4 لیٹرز, no matter whether it was the top row or the middle row or the bottom row. And because they did not know beforehand which row will be queued, اس کا مطلب ہے ان کے پاس انفارمیشن تو تھی, کہیں نہ کہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی کہ کون سی رو میں کیا ہے. ورنہ اگر آپ نے پہلے سے دیکھیں نا 12 لیٹرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, جب آپ کو اکٹھا کہا جاتا ہے کہ ان 12 لیٹرز کو بتاؤ ہمیں کیا تھے غائب ہونے کے بعد, تو آپ 4 یا 5 بتا پاتے. لیکن جب آپ کو کیو کیا جاتا ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی رو میں سے 4 میں سے کم از کم 3, یعنی کئی لوگوں نے تو چاروں کے چاروں بھی بتائے, لیکن کم از کم 3 لیٹرز جو ہیں وہ ہر ایک نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 میں سے کم از کم 9 لیٹرز جو تھے they were accessible to them, they were there somewhere in their visual memory, and that was the significance of this particular experiment. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ سیدھی سی بات ہے, آپ نے یہ جاننے کے لیے کہ جناب ہماری ویژول میموری کی کیا کیپیسٹی ہے, لوگوں کو کچھ لیٹرز دکھائے, پھر انہیں غائب کر کے لیٹرز کو آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی کتنے لیٹرز نظر آئے, کیا نظر آیا, آپ نے 4-5 بتایا, آپ اسی پہ اکتفا کر جاتے نہیں. لیکن ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ صرف سمپل کامن سینس پہ ریلائی نہیں کرتا. ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ کریٹو بھی ہوتا ہے اور امیجنیٹو بھی ہوتا ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو ٹرائی اینڈ سالو پرابلمس. تو یہ جو پرابلم تھی کہ جناب ہمیں لگتا تو یہ پھر بھی یہی ہے, وہ کہ وہ لوگ 12 میں سے 4-5 بتا رہے ہیں,
لگتا ہمیں یہ کہ زیادہ انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہے. تو ایک کلیور ڈیزائن, اٹس اے ویری کلیور ڈیزائن اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ کیوئنگ جو ہے وہ ویژول نہیں کی, آڈیٹری کر دی تاکہ انٹرفیئرنس نہ ہو. تو آڈیٹری وہ کر دی کیوئنگ, یعنی ٹون دے دی, اور اس ٹون کے حوالے سے پھر سبجیکٹس کو کہا گیا کہ آپ ان میں سے کوئی سی رو بتائیں. تو اس سے یہ ثابت کیا اسپیلنگ نے کہ 12 لیٹرز میں سے کم از کم 9 ہمارے پاس تھے. پھر بھی موسٹ سبجیکٹ سیٹ کہ نہیں ہمارے خیال میں ہم نے چوتھا لیٹر بھی دیکھا تو تھا, وہ گم گیا. تو بیسکلی واٹ وی کین سے از دیٹ perhaps all the information, perhaps all 12 of the letters were being seen, were being stored, but for a very, very brief period of time. اس پہ جو ایک اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری ریئل لائف میں کوئی بھی اسٹیمولس جو ہے وہ اتنی مختصر مدت کے لیے نہیں ہوتا. مثلاً if you look at the next slide, you will see what we mean. یہ ایک گراف آپ کہہ لیں لائن گراف ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی گرافک ریپرزنٹیشن سے گھبراتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ ایک چیز ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے اور اسپیشلی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا کوئی ایریا پڑھنا ہے جیسے کوگنیٹو, تو پلیز ڈونٹ بی افریڈ آف دیز گراف اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. تو اس میں ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے جو ہاریزونٹل لائن ہے جو اس طرح ہے, اور ہاریزونٹل لائن جو ہوتی ہے وہ ایکس ایکسس کہلاتی ہے, اور جو ایک ورٹیکل لائن ہوتی ہے اوپر سے نیچے وہ وائی ایکسس کہلاتی ہے, اور ان دونوں ایکسس پہ کوئی نہ کوئی ویریبل ہوتا ہے. تو گو ہمارے پاس ہم نے جو ایکس ایکسس پہ چیز رکھی ہے وہ رکھی ہے کہ ٹون کب آئی, یعنی آپ نے ارے دکھایا, رائٹ, لیٹرز دکھائے, اب وہ لیٹرز غائب ہو گئے. اب جب لیٹرز غائب ہو گئے تو اگر تو ٹون فوراً آ گئی اس کے بعد, یعنی اگر ہم اپنے گراف میں دیکھیں کہ جب ڈیلے آف ٹون ان سیکنڈز جو ہے وہ ایکس ایکسس پہ, تو جب ڈیلے آف ٹون ان سیکنڈ 0 تھا تو 12 میں سے 9 لیٹرز سبجیکٹس بتا رہے. دیٹ واز واٹ اسپیلنگ فاؤنڈ. دین being the clever scientist that he was, he said کہ اگر میں ٹون کو ڈیلے کر کے دیکھوں تو کیا ہوتا. تو اس نے جب 15 ملی سیکنڈ ہوتا ہے ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ, 1000th part of a second. تو جب اس نے 15 ملی سیکنڈز ڈیلے کیا آفٹر دا لیٹرز ڈسپیئرڈ ٹون کے آنے میں, اور ٹون کے آنے کے بعد ہی سبجیکٹ نے بتانا تھا کہ کون سی رو میں کتنے کون سے لیٹرز تھے, تو the number was less than 8. You see a drop from 9 to less than 8. اور جب ڈیلے مزید بڑھایا گیا اور 0.15 of a second کی بجائے 15 ملی سیکنڈز کی بجائے جب اسے 30 ملی سیکنڈز کر دیا گیا تو کیا ہوا. You see that the number drops to almost 6. یعنی ویژول میموری جو ہے اگر اس کی کیپیسٹی آلموسٹ 100% تھی تو وہ ریپڈلی ڈکے کر گئی ہے اور آدھی کیپیسٹی ہو گئی ہے, 12 سے 6 پہ آ گئی. سملرلی when we move to about half a second or 500 milliseconds, کیا ہے, the number is dropping below 5, and at around 1 second کیا ہوا, جب 1 سیکنڈ کا ڈیلے ہوا ٹون کے آنے میں, اس کے بعد جب سبجیکٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے تقریباً بٹوین 4 and 5 ڈپینڈنگ آن دا پرسن, بٹوین 4 and 5 لیٹرز رپورٹ کیے آؤٹ آف دا 12. Now remember, جب ہم نے سبجیکٹس کو ٹون نہیں دی تھی, کیوئنگ نہیں کی تھی, 12 لیٹرز دکھائے تھے, تو سبجیکٹس could only report 4 to 5 letters. And after a delay of 1 second, if the subjects were asked in which row did you see, the average was about the same. یعنی ہماری جو ویژول سینسری میموری ہے, سینسری ویژول میموری ہے, وہ 1 سیکنڈ کے اندر
زیادہ تر انفارمیشن لوز کر جاتی. سو I'm coming back to that point کہ اس پہ جو اعتراض تھا لوگوں کو وہ یہ تھا کہ جناب یہ تو ایک آرٹیفیشل فینومینن ہے, یہ ایک لیبارٹری فینومینن ہے, اس کا ریئل لائف ویژن سے کوئی تعلق نہیں. بڑا مناسب اعتراض ہے, لیکن بات یہ کہ اسی طرح بلی کے سر میں الیکٹروڈ لگانا بھی جو ہے وہ کوئی نارمل پروسیس تو نہیں ہے, لیکن اٹ ڈز ٹیل اس اے لاٹ اباؤٹ ہاؤ our brain and our nervous system and our cognitive system, یعنی ایک تو وہ ہارڈ ویئر سسٹم تھا نا برین اور نروس سسٹم, ہمارا سافٹ ویئر لیول جو ہے جیسے ہم جس کی ابتدا ہم سینسری میموری سے کر رہے ہیں, اس کی لمٹس کو بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کی لمٹس کو ہم اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. سو آئی تھنک فار ناؤ I will leave you with that, but there are very, very deep philosophical implications of these ideas, which we will take up in the next lecture when I talk to you more about this, and we will see how similar phenomenon exists in hearing. تو ایک auditory sensory memory بھی ہوتی ہے. پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم وہ مزید اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے, لیکن فار ناؤ دس از دی امپورٹنٹ آئیڈیا کہ دیر از اے ویری ویری شارٹ ڈیوریشن سینسری میموری وچ ہیز آلموسٹ 100% کیپیسٹی, یعنی جتنی بھی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے ہمارے ویژول سسٹم سے تقریباً ساری کی ساری اسٹور کی جا رہی ہے, بٹ فار اے ویری بریف پیریڈ آف ٹائم, اور جس اس چیز کو اٹینشن ہم دیتے ہیں وہ تو رکھ لی جاتی ہے, اور جس چیز کو اٹینشن نہیں دی جاتی وہ پھینک دی جاتی ہے. اٹس آلموسٹ لائک وی ہیو اے گاربیج بن سم ویئر ان آر پروسیسنگ, جس میں وہ باقی ساری انفارمیشن پھینک دی جاتی ہے. یا اگر ہم بلیک بورڈ کی مثال لیں تو ہم کہیں گے انفارمیشن ساری لکھی تو گئی تھی لیکن زیادہ تر اریز کر دی گئی, اور صرف وہ انفارمیشن رکھ لی گئی جس کو ہم نے اٹینڈ کیا. So with that we leave you with the message that think about the implications of it, and also take seriously the fact that people had to think long and hard how to design these experiments. انشاءاللہ آپ لوگ بھی ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کریں گے اور کوگنیٹو سائیکالوجی کو سمجھنے میں مدد دیں گے. With this I leave you now. Thank you.